نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم۔ پارہ نمبر 28 سورہ حشر رکوع 2 آیت نمبر 15۔ آیت مذکورہ میں بنو نذیر کی مثال کا بیان ہے۔ حضرت مجاہد کا قول ہے کہ الذین من قبلہم سے مراد کفار اہل بدر ہے، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ الذین من قبلہم سے مراد بنو قینقاع ہے، جو یہود کا ایک قبیلہ تھا۔ دونوں کے انجام بد کا بیان ہے، دونوں کے مقتول، مغلوب، مقہور، ذلیل، خوار ہونے کا بیان ہے، اور یہ واضح ہو چکا ہے کیونکہ بنو نذیر کے جلاوطن کا واقعہ غزوہ بدر، غزوہ احد کے بعد، یہ واقعات بعد میں پیش آئے تھے۔ غزوہ بدر میں 70 صنادید عرب جو ہے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، اور بڑے ذلت اور رسوائی سے واپس ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آیات کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، یعنی انہوں نے اپنے کرتوتوں کا بدلہ چکھ لیا ہے۔ یہ آخرت سے پہلے انہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھ لیا ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اس طرح اگر الذین من قبلہم سے مراد یہودی قبیلہ بنو قینقاع مراد ہو، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، تو ظاہر ہے کہ بنو قینقاع کا واقعہ بھی بہت عبرتناک تھا۔ اور واقعہ یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما گئی، تو مدینہ منورہ کے آس پاس جتنے یہودی قبائل تھے، سب کے ساتھ امن کا، سلامتی کا، صلح، ایک معاہدہ ہوا۔ معاہدہ جن شرائط پر طے ہوا تھا، ان شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھا کہ یہود کا کوئی قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے کسی بھی مخالف کی مدد نہیں کرے گا۔ مگر چند مہینوں کے بعد ان یہودی قبائل نے عہد شکنی شروع کی، اور غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین کے ساتھ خفیہ سازشیں کی، خفیہ مدد کی، کچھ واقعات سامنے آئے۔ اس وقت آیات کریمہ نازل ہوئی کہ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ۔ اگر معاہدہ صلح کے بعد کسی قوم کی خیانت کا خطرہ لاحق ہو، تو اب آپ ان لوگوں کے ساتھ معاہدہ ختم کر سکتے ہیں، چونکہ بنی قینقاع نے اس معاہدہ کو اپنے غداری سے، اپنے بے وفائی سے خود اس معاہدے کو توڑ چکے تھے، عہد شکنی کر چکے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف اعلان جہاد فرمایا، اور علم جہاد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ مدینہ منورہ کے شہر پر اپنا خلیفہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے۔ بنو قینقاع اپنے قلعوں میں بند ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان بدبختوں کا محاصرہ کیا۔ 15 دن تک بنو قینقاع محصور تھے، اور بالآخر یہ لوگ جو ہے ان لوگوں کے، ان یہودیوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، اور ایسا ڈال دیا کہ یہ لوگ سمجھ گئے کہ اب مقابلہ سے کام نہیں چلے گا، اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قلعہ کا دروازہ کھول دیا اور کہہ دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر راضی ہیں۔ غداری کی ہے، اور جو بھی فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں کریں گے، ہم من وعن اس فیصلے کو قبول کریں گے، اور ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ نافذ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تو ان کے مردوں کے بارے میں بھی قتل کا تھا، یہ فیصلہ کرنا چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ لیکن مشاورت تھی۔ وہاں پر ایک منافق تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، رئیس المنافقین، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت فریاد کی، بڑی الہا زاری کہ ان کی جان بخش دی جائے، معاف کیا جائے، نہ مارا جائے، آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا، حالات کے مطابق سیاسی معاملات ہوتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ لوگ بستی خالی کریں گے، یہ لوگ جلاوطن ہوں گے، اور ان کے اموال مسلمانوں کے لیے مال غنیمت ہوگی۔ اس قرارداد کے مطابق یہ لوگ مدینہ منورہ چھوڑ کر شام کے علاقہ ازرعات میں آباد ہو گئے، وہاں پر چلے گئے، اور ان کے اموال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے مطابق اس طرح تقسیم فرمایا کہ 1 خمس بیت المال کے لیے رکھ دیا، اور باقی 4 خمس جو ہے غانمین میں وہ تقسیم کر دی، اور غزوہ بدر کے بعد یہ پہلا خمس تھا، یہ ذہن میں رکھیں، یہ پہلا خمس تھا جو بیت المال میں داخل ہوا۔ بیت المال میں پہلا خمس جو داخل ہوا ہے، پہلے غنیمت جو داخل ہوئی ہے، وہ بنو قینقاع کی جو تھی مال غنیمت تھی، وہ داخل ہوئی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ یہ واقعہ بروز شنبہ 15 شوال سن 2 ہجری میں، مطلب شوال سے پہلے رمضان میں غزوہ بدر ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوئی تھی، اور یہ 15 شوال یعنی چھوٹی عید کے 15 دن بعد 15ویں دن یہ واقعہ پیش آیا، اور تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 20 ماہ بعد جو ہے اس کی مقدار بنتی ہے، اور یہ بڑی تفصیل سے ہمیں حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ تعالی بیان فرماتے تھے، اور بڑے مزے سے یہ غزوات جو ہے بیان فرماتے تھے۔ کمثل الذین من قبلہم، جیسے حال ہے ان کا الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، قریبی تا ذاقوا، کہ انہوں نے چکھ لیا، وبال امرہم، وبال اپنے کام کا، یعنی اپنے بدعمالیوں کا مزہ چکھ لیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے، علیم مولم، دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ۔